السلام علیکم، موسٹ ویلکم ٹریڈرز لیسن نمبر 15 میں ہوں صدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدر فیملی اسٹریٹجی پرو ٹریڈرز۔ آج ہم بات کریں گے سٹاپ لاس پہ۔ سٹاپ لاس کی کیا اہمیت ہے ٹریڈنگ کے اندر، جو نئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو پرانے ٹریڈرز ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ وداؤٹ سٹاپ لاس، جس کو میں سیف کیپٹل کہتا ہوں، لوگ اس کو سٹاپ لاس کہتے ہیں، اس کے بغیر نہ تو آپ پروفٹ کر پائیں گے اور نہ ہی آپ کے جو لاسز ہو چکے ہیں اس کے استعمال کے بغیر آپ اپنے لاسز ریکور کر پائیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ امیجن ہی نہ کریں کہ سٹاپ لاس نہیں لگانا اور ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے، تو جیسے میں اگر یہ کہوں کہ کوئی 100 میں سے 3% چانسز ہوں گے۔ لکلی اگر کوئی بندہ لکی آدمی ہے تو کوئی ٹرینڈ بن گیا یہاں سے، جیسے یہاں پہ بنا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بنا ہے، لیکن اس نے یہاں سے انٹری لی، لکی آدمی تھا، 1 منتھ 2 منتھ 3 4 5 6 7 منتھ کنٹینیو پروفٹ پہ مارکیٹ چلی گئی، تو بڑا خوش نصیب آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، کیپٹل بڑا تھا، ٹریڈ اس نے مینجمنٹ کے ساتھ لی تھی تو اس کے نصیب ساتھ دے گئے۔ یہ 2-3% آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ سیف کیپٹل نہ لگائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت ہے اس کے اندر۔ سپوز آپ کے پاس ہے، گولڈ پہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ سٹاکس ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے جب سے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو گولڈ بائی کی طرف جاتا ہے موسٹلی۔ یعنی جب ہم اپنے دادا جی سے پوچھتے ہیں، اپنے نانا جی سے پوچھتے ہیں کہ نانا جی جب آپ ینگ تھے تو گولڈ کی کیا پرائس تھی، تو وہ کہتے تھے کہ 20 روپے کے 10 گرام ملتے تھے ہمیں۔ اسی طرح اس سے کم ایج والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا 300 کے 10 گرام ملتے تھے، جس کو تولہ بھی بولتے ہیں اردو ہندی میں، 1 تولہ گولڈ۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جیسے ہماری لائف میں ہمیں یاد ہے کہ 15,000 کا تولہ بھی تھا، 10,000 کا تولہ بھی تھا، 15 کا بھی تھا، اور شاید غالباً مجھے یاد ہے کہ اسٹارٹنگ میں 80 میں شاید یہ 3-4 ہزار روپے کا بھی 10 گرام گولڈ ہوگا۔ اب کہاں پہ کھڑا، 1,15,20,000، شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ نے، گولڈ نے بائی پہ ہی جانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر کہ کیپٹل لیا ہم نے 1 لاکھ کا، $1,00,000۔ ٹھیک ہے، 1,000، 10,000 اور 1 لاکھ، اور بائی کی ٹریڈ لگا دی اس پہ 2 سینٹ کی۔ کتنی؟ 2 سینٹ کی، 0.02۔ اب اگر یہ 200-400-500 پوائنٹ 1-2 سال میں نیچے جاتا ہے تو پھر 200-400 پوائنٹ، یہ سلو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پروفٹ میں بھی جا سکتا ہے، تو اس کے لیے سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسکیلپنگ کرتے ہیں اسٹریٹجی کے ساتھ تو بھی سٹاپ لاس کی ضرورت ہے۔ آپ انٹرا ڈے کے اندر کام کرتے ہیں تو بھی سٹاپ لاس کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی پوزیشن میں کام کرتے ہیں، سٹاپ لاس بیسٹ ترین ہوتا ہے، سٹاپ لاس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں ایگزامپل آپ کو اس طرح دوں گا کہ اکثر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ سٹاپ لاس کے بارے میں کیوں اتنا فوکس رکھتے ہیں، سٹاپ لاس اتنا کیوں بتاتے ہیں۔ دیکھو، جب آپ لوگ نئے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا
کہ مارکیٹ نے کتنا اوپر جانا ہے، بائی کی ٹریڈ لے لی، اسٹاپ لاس نہیں لگایا، مارکیٹ گئی، پروفٹ میں گئی اور پھر نیچے کی طرف بھاگ گئی، جیسے کہ یہاں پہ ہوا۔ یہاں سے مارکیٹ آپ نے اگر ٹریڈ لی، مارکیٹ بائی کی طرف گئی، ایک وقت آنا تھا اس نے واپس آنا تھا، وہ واپس آ گئی۔ اگر آپ نے ٹریڈ یہاں سے لی تھی تو آیا ہوا تمام پروفٹ آپ نے نقصان میں کلوز کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو طریقہ کار میں نے بتایا اسٹاپ لاس کا، اگر ٹریڈرز آپ کی اسٹریٹجی کے حساب سے مارکیٹ نے انگلف کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اسٹاپ لاس ہے یہاں پہ، یہاں سے آپ نے ٹریڈ لی، جب کبھی ریڈ کینڈل کو ڈبل کراس کر جائے تو ایک دفعہ 80% چانسز ہیں، ایک دفعہ مارکیٹ نیچے آئے گی ضرور اس کے ہائی کو ٹچ کرنے کے لیے، ریڈ کینڈل کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، یہاں سے ٹریڈ لیں گے، ایک دفعہ ویٹ کر لیں گے اگر کوئی بڑا ٹائم ہے جیسے یہ ویک کا۔ اب یہاں سے آپ نے ٹریڈ لے لی، اسٹاپ لاس یہاں پہ لگا دیا، مارکیٹ اوپر چلی گئی، آپ کی اسٹریٹجی کے حساب سے جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، نیکسٹ اسٹاپ لاس آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پہ انگلفنگ ہوئی ہے یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ انگلفنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ نہیں ہوئی نا، ویک کا ٹائم فریم ہے، آپ جب ڈے 1 پہ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کافی ساری انگلفنگ ملے گی، H4 پہ ملے گی، H1 پہ ملے گی، اس کے حساب سے اسٹاپ لاس چینج کرتے جاؤ۔ جب مارکیٹ گرے تو آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو اور وہ بھی پروفٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا ٹریڈرز، اس بات کو بڑا آپ نے ڈیپلی نوٹس۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے ڈیئرسٹ اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمریں دراز کرے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، بار بار، تاکہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں کہ یہ کتنی یار بات ضروری ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے۔ دیکھو ٹریڈرز، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ سیف وے اسٹریٹجی سیکھنے کے بعد کون سا ہے، کہ فار لائف آپ ایک ہی کیپٹل کو لے کے چلتے رہیں، اسی سے وڈراول کراتے رہیں، اگر اسٹریٹجی بھی ہے 80% 88% وہ کام کرتی ہے، تو وہ میتھڈ کیا ہے، اور اس اسٹریٹجی کا کنفرم اسٹاپ لاس بھی ہوتا ہے، اس اسٹریٹجی کا کنفرم ٹی پی بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کوئی بیسٹ ترین اسٹریٹجی کے بعد بات ہے تو وہ اسٹاپ لاس ہوگی، اور میں کہوں گا کہ اگر مجھے 10 بکیں کوئی لکھنے کے لیے کہہ دے کہ 10 بکس لکھ دو فارکس پہ، تو میں کہوں گا اگر آپ کو اسٹریٹجی آتی ہے اور اس اسٹریٹجی کا اسٹاپ لاس بھی ہے تو 10 بکیں اور ہر بک کا 1000 پیج ہو اور ہر پیج کی 20 لائنیں ہوں، تو سب پہ میں یہی لکھوں گا کہ اگر آپ کو اسٹریٹجی کا پتہ ہے تو بغیر اسٹاپ لاس کے مارکیٹ کے اندر نہیں رہنا، بغیر اسٹاپ لاس، پوری 10 کتابوں میں یہی لکھ دوں گا، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، منی مینجمنٹ اور اسٹاپ لاس۔ آپ کامیاب ہیں، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ یہاں پہ میری اسٹریٹجی اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم بھی سیکھ کے سیونگ کریں، ہم بھی سیکھ کے اپنے لاسز پورے کریں، یا ہم بھی ارننگ کریں، ہم بھی ملینر بلینر بن جائیں، تو اس کے پیچھے ایک ہی لاجک ہوگی کہ جو اسٹریٹجیز کے رول ہیں، جو اس کے ٹولز ہیں، یہ اسٹریٹجی کا ٹول ہے اسٹاپ لاس، تو اس کو کبھی بھی لائف کے اندر اگنور نہیں کرنا۔ ہٹ ہوتا ہے نا، انجوائے کرو۔ کیوں انجوائے کرو بھائی؟ اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، اس کو میں کیسے انجوائے کروں بھائی؟ اسٹاپ لاس ہٹ ہوا نا، آپ نے جہاں سے لی ٹریڈ، آپ نے کہا کہ اب مارکیٹ جائے گی اوپر کی طرف، اب یہ تھا آپ کا اسٹاپ لاس۔ فار ایگزامپل 10 پوائنٹ کا آپ نے 10 سینٹ کی ٹریڈ لی تو $100 لاس ہوا، آپ کا ایسا لیٹ ہوا۔ چانسز کتنے تھے؟ 15% چانسز تھے کہ یہ 13% 15% کیسے لیٹ کرے گا۔
87% چانسز تھے کہ یہ بائی پہ جائے گا. آپ نے اگر سٹاپ لاس لگایا $100 چلا گیا آپ کا، نہ کہ $300 گیا بغیر سٹاپ لاس کے. مارکیٹ کتنی نیچے آئی. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اب سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، اب آپ کو ہیڈیک نہیں ہوگی. یہ جو 2 3 4 5 ویک، 1 مہینہ مارکیٹ نیچے گئی، پوری 1 منتھ، 1 ویک 2 ویک 3 ویک 4 ویک، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کو اس نے پریشانی سے بچا لیا. 3-4 ویک جو تھے آپ ڈپریشن میں نہیں ہیں. یہاں پہ 10 پوائنٹ ہٹ ہوا، 10 پوائنٹ کہیں اور سے آپ کو مل جائیں گے. آج کے دن ہی مل سکتے ہیں، اگلے 1 گھنٹے میں بھی مل سکتے ہیں، اگلے 2 گھنٹوں میں بھی مل سکتے ہیں. نہ کہ آپ بلڈ پریشر بڑھا لیں، ٹینشن لے لیں، بات نہیں کریں گے آپ اچھے طریقے سے کسی کے. اگر یہ 10 سینٹ کی بجائے اسٹینڈرڈ کی ٹریڈ ہوگی $10,000 پہ کے اکاؤنٹ پہ، آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، مسز کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، بچوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایس ایل ہٹ ہو گیا نا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں یار. ابھی نیکسٹ 8 گھنٹے پڑے ہیں میرے پاس، یا میں کم از کم 10 پوائنٹ تو ریکور کروں گا. میرے پاس تو کمال کی اسٹریٹجی ہے، 5 منٹ کے ٹائم فریم سے شروع ہو جاتی ہے. چھوٹے پہ چلا جاتا ہوں، اسکیلپنگ کرتا ہوں، 1 پوائنٹ نکالتا ہوں، اور میں اس کے بعد جو ہے اپنا یہ تو ریکور کروں گا. نہ کہ میں پورا مہینہ روتا رہا، ہائے یار کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی، یہ تو بینک کے پیسے تھے، میں نے لون اٹھایا ہوا تھا، یہ میرے فادر کی سیونگ تھی. بھائی یہ ساری شرمندگیوں سے بچنے کے لیے سٹاپ لاس ہی لگا لو. بڑی مصیبت سے بہتر ہے 10 کا 10,000 انویسٹ کر دیا سٹاپ لاس نہ لگانے کی وجہ سے. $10,000 آپ نے انویسٹ کر دیا، یہ انویسٹ ہو گیا اب آپ کا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا $10,000 انویسٹ ہے. وجہ سٹاپ لاس نہیں ہے. سٹاپ لاس اب یہاں پہ کیا تھا، اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کی ٹریڈ بھی لی تھی تو آپ نے 10% انویسٹ کیا تھا، کیونکہ آپ نے سٹاپ لاس لگایا تھا. اب آپ کا 1,000 جائے گا، یہاں پہ پورا 1,000 ہی جائے گا، 10,000 ہی جائے گا. تو بھائی اس میں کون سی عقل مندی والی بات ہے بھائی، بتائیں مجھے، کہ پورے 10 کا 10 ہی آپ جو ہے وہ اڑا دیں. اور بھائی 10% آپ کا گیا نا، تو کوئی بھی جو پروفیشنل ٹریڈرز ہوتا ہے اس کا 10% ڈیلی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے لاس یا پروفٹ کا، کہ یہ میرا رسک ریوارڈ ہے کہ 10% تک میں ایکسیپٹ کروں گا. اب یہاں پہ آپ کے $9,000 بچ گئے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگلے ہی بڑا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس، اگلے ہی 6-7 گھنٹوں میں یا اگلے ہی دن میں آپ واپس اس پہ آ گئے. اچھا، یا تو آپ کی اسٹریٹجی اتنی 3rd کلاس ہے کہ آئے دن آپ کا سٹاپ لاس ہٹ کراتی ہے، تو پھر آپ بھاگ جاؤ. جو فیملی اسٹریٹجی اسٹڈی کرے گا نا، فیملی اسٹریٹجی، میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب بھی کرتے ہیں 2 وجہ سے وہ نقصان کرتے ہیں: اوور ٹریڈنگ اور سٹاپ لاس نہ لگانا. ٹریڈنگ کو اگر کوئی بندہ مذاق سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سٹاپ لاس نہیں لگاتا. تو یہ مذاق ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ مذاق کرتی نہیں ہے، یہ مذاق برداشت کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو انتہائی نفیس ہے، بڑی سینسیٹیو ہے، یہ چھوئی موئی کی طرح ہے. بابا تھوڑی احتیاط کرو. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو میں سٹاپ لاس نہیں لگاتا، یہ میرے بچوں کا فیوچر میں تباہ کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے تھے صفدر فیملی اسٹریٹجی پہ، اور آپ کو ٹریڈ مل گئی ایک، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا یار اسٹریٹجی بڑی کمال کی ہے، یہاں پہ میرا سٹاپ لاس بن رہا ہے 30 پوائنٹ کا، آج
30 پوائنٹ تو صدر صاحب کے میتھڈ کے حساب سے جانے ہی جانے ہیں، 30 پوائنٹ تو مارکیٹ اوپر جائے گی، کیوں نہ $3 کی ٹریڈ لگاؤں، 30 پوائنٹ میں کیپٹل ڈبل ہو جائے۔ اب جناب وہ جو آپ کے 13 یا 15% ہیں، 85 یا 88% اس کی ایکوریسی ہے، 12% میں سے ہو سکتا ہے یہ وہ ٹریڈ ہو جو ریورس ہو اور آپ کا ایس ایل ہٹ کر دے، تو آپ کتنے جائیں گے؟ 9000۔ آپ نے تو کانفیڈنس کے ساتھ ایس ایل اور ٹی پی لگا کے کسی کام میں بزی ہو گئے، پتہ چلا آ کے 9000 تو غائب ہے، 1000 بچ گیا۔ نہیں بابا، منی مینجمنٹ کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، بڑے بہترین طریقے سے ٹریڈنگ کرنی ہے، ورلڈ کے پروفیشنل ٹریڈرز بننا ہے، تو سٹاپ لاس لگانا ضروری ہے۔ سٹاپ لاس کے بغیر ٹریڈنگ نہیں ہوتی نہیں ہے، یہ سیف کیپٹل اس کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز کرے بھائی، پہلے تو یہ سوچو نا کہ آپ کی ہی سیونگ ہے، دیکھو ڈالرز میں انویسٹمنٹ ہے آپ کی، تو کتنے مہینوں کی سیونگ ہے آپ کی، کتنے سالوں کی سیونگ ہو سکتی ہے؟ آپ کے پرسنل کیپٹل ہوگا تو بھی آپ برداشت کر جائیں گے، انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ اگر یہ کسی کی انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اس کو اجاڑ دیں۔ ایک انویسٹر آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے تو نہیں کریں ایسے۔ سٹاپ لاس کا خیال رکھیں۔ سٹاپ لاس ایکچوئل میں کیا ہے ٹریڈرز؟ سیف کیپٹل، نہ کہ سٹاپ لاس۔ لاس ہو گیا، لاس مائنڈ میں آپ نے ڈال لیا کہ لاس نہیں کرنا، سٹاپ لاس۔ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نیچے آگے اوپر چلی جاتی ہے، تو دیکھا میں نے کہا تھا نا سٹاپ لاس نہیں لگانا، ایک دفعہ ایسے کرے گی، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، جب کبھی کوئی ایلیٹ ویوز بنے گی آگے چل کے ایک لیسن میں دینے والا، تو سب کچھ لے جائے گی۔ 2 وجہ سے، ایک سٹاپ لاس نہ لگانا اور دوسرا منی مینجمنٹ نہ ہونا، اس کی وجہ سے جائے گا۔ ہم نے جو اسٹریٹجی دے رہا ہوں یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو آپ ورلڈ کے 8% لوگوں میں آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے، اگر میرے بتائی ہوئی باتوں پہ آپ نے عمل کیا اور اس ٹولز کو استعمال کیا تو ٹھیک ہے نا ٹریڈرز، سدا خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔